یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے درد، صبر اور محبت کے درمیان اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارا، اور یہ سبق دیتی ہے کہ بیٹی کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ رحمت ہوتی ہے۔ آصفہ اور حیدر میاں کی ایک ہی خواہش تھی، ایک نیک، باادب اور تعلیم یافتہ بیٹی کی پرورش۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا۔ عائشہ بچپن سے ہی نہایت ذہین، نرم دل اور سلیقہ شعار تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور تھی۔ آصفہ اکثر کہتی تھی، میری بیٹی کسی شہزادی سے کم نہیں۔ حیدر میاں بھی اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کا نصیب اچھا کرنا۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ جوان ہوئی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ تعلیم میں بھی بہترین تھی۔ اس کے اخلاق، اس کی عاجزی اور اس کی سمجھداری ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ پھر ایک دن ایک رشتہ آیا۔ لڑکا امیر گھرانے سے تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی اور خاندان والوں نے اسے بہت مناسب سمجھا۔ عائشہ کے والدین نے بھی جلدی میں فیصلہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ ان کی بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ کم عمری میں ہی عائشہ کی شادی کر دی گئی۔ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنے نئے گھر چلی گئی، دل میں امیدیں لیے، آنکھوں میں خواب سجائے۔ لیکن حقیقت اس کے خوابوں سے بہت مختلف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا رہا، مگر آہستہ آہستہ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر ایک نکھٹو، نشئی اور جواری انسان ہے۔ وہ اکثر رات گئے نشے میں دھت گھر آتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا۔ عائشہ نے ہر حال میں صبر کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کرتی، اسے سمجھاتی، دعا کرتی، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے گئے۔ جب یہ حقیقت عائشہ کے والدین کو معلوم ہوئی تو وہ شدید پریشان ہوئے، مگر اس وقت کچھ کرنے کے قابل نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں اللہ نے عائشہ کو 2 اولادیں عطا کیں، ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی انابیہ۔ احمد 3 سال کا تھا اور انابیہ 1.5 سال کی۔ عائشہ اپنی اولاد میں جیتی تھی۔ اس کی ساری دنیا یہی 2 بچے تھے۔ وہ خود تکلیف برداشت کرتی، مگر بچوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کا شوہر ایک بار پھر نشے کی حالت میں گھر آیا۔ اس نے حسب معمول جھگڑا شروع کیا اور اس بار حد سے بڑھ گیا۔ اس نے عائشہ پر ہاتھ اٹھایا، بہت بری طرح مارا پیٹا۔ اس رات گھر کا سکون مکمل طور پر بکھر گیا۔ عائشہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو لیے سب کچھ سہتی رہی۔ آخرکار اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے اس کے میکے واپس بھیج دیا اور بعد میں طلاق دے دی۔ عائشہ کی دنیا جیسے ختم ہو گئی ہو۔ وہ اپنے والدین کے گھر واپس آئی، ٹوٹی ہوئی، تھکی ہوئی اور خاموش۔ اس کے والدین بھی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بہت رنجیدہ تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اس کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے لگے۔ گھر میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ جہاں پہلے خوشیاں تھیں، اب وہاں خاموشی اور فکر کا راج تھا۔ اسی دوران عائشہ کی بھابھی، جو شروع سے ہی اس سے حسد اور نفرت رکھتی تھی، اسے ہر وقت تانے دیتی، اسے نیچا دکھاتی اور موقع ملتے ہی اس کی بے عزتی کرتی، یہاں تک کہ وہ عائشہ کے بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتی۔ یہ سب عائشہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ہر روز اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر کسی سے کچھ نہ کہتی۔ وہ اپنی ماں کی خاطر اور اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش رہتی۔ ایک دن حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ عائشہ مکمل طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں بچا۔ مایوسی کے ایک لمحے میں اس نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے والدین بروقت پہنچ گئے اور اسے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ سب کو احساس ہوا کہ عائشہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہتر زندگی کا سوچا۔ اگرچہ عائشہ خود کسی بھی دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی ایک نیا آغاز باقی ہے۔ آخرکار ان کی رضامندی کے باوجود ایک سادہ اور نیک سیرت شخص سے عائشہ کی دوسری شادی کر دی گئی۔ یہ شخص اگرچہ زیادہ امیر نہ تھا، مگر اس کے دل میں ایمان، محبت اور انسانیت تھی۔ اس نے عائشہ کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے دونوں بچوں کو بھی اپنا لیا۔ وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا، انہیں اپنے بچوں کی طرح رکھتا۔ عائشہ کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اس بار اس نے وہ محبت پائی جس کی اسے ہمیشہ تلاش تھی۔ اسے عزت ملی، سکون ملا اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا ساتھی ملا جو اس کی قدر کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ عائشہ کی زندگی سنورنے لگی۔
اس کے بچے خوش رہنے لگے۔ گھر میں پھر سے ہنسی گونجنے لگی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر اس کے والدین نے اس کے لیے یہ نیک قدم نہ اٹھایا ہوتا تو شاید اس کی زندگی کہیں کھو جاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ان کی پرورش محبت، عزت اور دعا سے کرنی چاہیے۔ ان کے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ انہیں اپنے دل کا سکون اور اپنی زندگی کی خوبصورتی سمجھیں۔ ان کے ساتھ سختی نہیں، شفقت کریں، کیونکہ یہی بیٹیاں ایک دن کسی اور گھر کی رونق بنتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر بیٹی کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے والدین کی دعا ہی ان کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کی سجیشن مجھے اچھا کنٹینٹ بنانے کے لیے ہیلپ کرے گی، تاکہ آئندہ بھی آپ تک میری کہانیاں پہنچتی رہیں۔